السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست راؤ شعیب، اور آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہرٹ۔ ویسے تو ہم عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، آپ نے مجھے ہرٹ کر دیا، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، تو لا میں اس کا مطلب کیا ہے؟ پی پی سی تعزیرات پاکستان پینل کوڈ پی پی سی، اس کی دفعہ سیکشن 332، اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی انسانی عضو کو کاٹنا، علیحدہ کرنا یا پھر اس پہ ضرب لگانا، توڑ دینا، جیسے بازو توڑ دینا، ٹانگ توڑ دینا، انگلی توڑ دینا، کچھ بھی توڑ دینا، یعنی کہ ایک علیحدہ کر دینا اور ایک توڑ دینا جو کہ جسم سے جڑی رہے لیکن اس پہ ضرب لگائی جائے۔ تو اسی کے آگے 5 اقسام ہیں، اس میں سے آج میں کچھ کو ڈسکس کروں گا۔ اطلاف عضو جو سب سے پہلی ہے، اطلاف عضو، اس پہ جو سیشن لگتی ہے پی پی سی کی وہ ہے 333۔ اطلاف عضو کیا ہے؟ اطلاف عضو یہی ہے کسی جسم کے حصے کو بالکل علیحدہ کر دینا۔ کان ہے، کان کو علیحدہ کر دینا، انگلی ہے، انگلی کو علیحدہ کر دینا، ہاتھ کاٹ دینا، تو اس طرح سے کسی انسانی عضو کو علیحدہ کر دینا جسم سے، اس کو کہتے ہیں اطلاف عضو۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اسے نیکسٹ آپ سیشن لے لیں 334، اس میں ان کی سزائیں لکھی ہوئی ہیں۔ سزا میں سب سے جو پہلی سزا ہے وہ ہے قصاص۔ اب قصاص کیا ہے؟ جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ انگلی کاٹی ہے تو بدلے میں انگلی ہی کاٹی جائے گی، یہ ایک اسلامی رول بھی ہے قصاص۔ آپ کا ہاتھ کاٹا ہے کسی نے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ خون کا بدلہ خون، عام الفاظ میں ہم نے پہلے بھی یہ لفظ سنا ہے، خون کا بدلہ خون۔ تو کسی نے آپ کا کان کاٹا تو اس کا کان کاٹا جائے، کسی نے انگلی کاٹی تو انگلی کاٹی جائے، کسی نے ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کاٹا جائے۔ کوئی بھی عضو لے لیں آپ، جو ظلم آپ پہ کیا جائے سیم وہی اگلے پہ کیا جائے جس نے آپ پہ ظلم کیا۔ یہ قصاص ہو گیا۔ اب اس میں ایک کنڈیشن ہے نئے لا کے مطابق، کچھ تبدیلیاں ہیں لا میں، کہ فار ایگزامپل ایک بندے نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، تو آپ کورٹ میں گئے ہیں، جج نے سزا سنائی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، قصاص ہے نا، تو آپ اس بندے کو پہلے میڈیکلی فٹ کروائیں گے۔ کیوں کروائیں گے؟ وہ اس لیے کہ کہیں اس کی سزا آپ کی سزا سے زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل اس بندے کو شوگر ہے، جس نے آپ پہ تشدد کیا یا اس نے آپ پہ ظلم کیا، اگر وہ ڈائبٹیز کا مریض ہے، اگر آپ اس کو زخم لگائیں گے، اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو اس کا زخم تو ٹھیک نہیں ہوگا، اگلے پروسیجر میں اس کا بازو کٹ سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی بیماری پھیل سکتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ کا صرف ہاتھ کٹا ہے، اس کا پورا بازو کٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر جس کو سزا سنائی جا رہی ہے، جو مجرم ہے، وہ میڈیکلی فٹ نکلتا ہے، ویسے عام طور پہ تو کوئی بھی ایک دوسرے سے ہیلتھ کے لحاظ سے نہیں ملتا جلتا، کوئی ٹھیک ہے، کسی میں کوئی مسئلہ ہے، کسی میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو اگر وہ فٹ ہے، پھر تو آپ قصاص پہ آ سکتے ہیں، اگر اس کے اندر ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کو شوگر وغیرہ ہے تو اس کا ایک دوسرا راستہ آ جاتا ہے عرش۔ عرش کیا ہے؟ کہ کسی عضو کے بدلے میں کوئی چیز دے دینا، پیسے دے دینا، کمپنسیٹ کر دینا، کمپنسیٹ، عرش، برابری کر دینا، اس کے بدلے میں پیسہ دے دینا، اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دینا جن سے وہ ایگری ہو جائیں۔ تو اب عرش میں یہ ہے، اگر آپ کو جیسا اب جج صاحب کے مطابق ہی ہوگا جو سزا سنائے گا، فار ایگزامپل انگلی ہے تو انگلی کے حساب سے انہوں نے قصاص بتا دینا ہے کہ اتنا ان کا بنتا ہے، آپ اس کے بدلے میں اتنا دے دیں۔ آپ کا عضو ہے، کوئی خاص عضو ہے، گردہ ہے،
یا اس طرح کوئی بھی خاص عضو لے لیں، یا آپ کا بندہ کا کوئی انگلی کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، اس کے عضو کو دیکھ کے اس کی قیمت ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ اس کے بدلے میں اس کو اتنا ملنا چاہیے. تو یہ جج صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اب تیسری جو سزا ہے وہ ایک ہی سزا ہے، وہ ہے 10 سال قید. تو ان دونوں سزاؤں سے ہٹ کے اس کو تیسری سزا بھی سنائی جا سکتی ہے جس میں 10 سال قید ہے. تو یہ تھا کچھ امپورٹنٹ ٹاپک جس کا میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اتلاف عضو. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.